پاکستان میں ماؤنٹینس کی کمی نہیں ہے. دنیا میں کچھ اکانومیز اس طرح ہے جو صرف ٹورزم پہ چلتے ہیں. لوگ ویلکمنگ ہوں گے تو دنیا سے لوگ آئیں گے. سب سے مین چیز لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. تو یہاں امن ہے, آپ آ سکتے ہیں. ٹورزم پوٹینشیل ان پاکستان, زیادہ فوکس ان کا یہی ہوتا ہے کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کو کور کرنا ہے. بہت کم عرصے میں واپس ری بلڈ کیا گیا اس چیز کو. جو سب سے زیادہ بڑا ہرڈل تھا, لوگ ہمیں کہہ رہے تھے نہیں جاؤ. یہاں کے لوکلز نے ہماری ہیلپ کی. السلام علیکم, اٹس ہیرا. آج ہم لوگ آپ کے ساتھ ایک نیو ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنلی لوگ پورے سال کی سیونگز کرتے ہیں کہ ہم اپنے ویکینڈز پہ یا ویکیشنز پہ کسی جگہ کو وزٹ کریں گے, اس کو ایکسپلور کریں گے اور اپنے اس بزی لائف سے نکل کر ایک ریلیکس ماحول میں اپنا ویکینڈ انجوائے کریں گے. تو اسی چیز پہ بات کرنے کے لیے کہ دنیا میں کتنا پوٹینشیل ہے, لوگ کتنا ٹورزم پہ فوکسڈ ہیں, لوگ ٹورسٹ کتنے زیادہ ہیں, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی ہم جس چیز پہ بات کرنے جا رہے ہیں, جو آج کی ہماری پوڈ کاسٹ ہے, وہ ہے ٹورزم پوٹینشیل ان پاکستان. کہ پاکستان ہمارے میں کتنی ایسی سائٹس ہیں, کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہم لوگ وزٹ کر سکتے ہیں منیمم بجٹ کے ساتھ. یہاں سے باہر جانا, کسی بالی کے بیچز پہ جانا, یا ہم سوئٹزرلینڈ کی بات کریں, وہاں کے نیچر کو ایکسپلور کرنا, اس سے بہت خوبصورت جگہ ہمارے پاکستان میں موجود ہے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں اپنے گیسٹ سے. سر, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تھینک یو ہیرا. سب سے پہلے ہم دوبارہ جو ہے نا پوڈ کاسٹ جو ہمارا ہے ویلکم پاکستان, اس میں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی جو ٹاپک ہے وہ ریگارڈنگ ہے ٹورزم پوٹینشیل ان پاکستان. اب جس طرح ہیرا نے آلریڈی بول دیا اور ڈیٹیل سے ایکسپلین کر دیا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ, بلکہ آلموسٹ جس کی بھی لٹل بٹ بجٹ اچھا ہے, وہ پلان کرتے ہیں کہ ہم پاکستان سے لوگ پلان کرتے ہیں باہر جانے کے, اور باہر سے لوگ پلان کرتے ہیں پاکستان آنے کے. اب جانے آنے کا مین صرف یہ ہے کہ لوگ نیو ڈیسٹینیشن پہ جانا چاہتے ہیں, نئی جگہوں کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, اور اپنے جو ہے نا وہ نئی میموریز اپنے ساتھ لے کے آنا چاہتے ہیں. تو اگر ریگارڈنگ ہم پاکستان کے ٹورزم پہ بات کریں کہ اس پہ کتنا پوٹینشیل ہے, تو آلموسٹ ہم اگر اس پہ 200 بھی پوڈ کاسٹ کریں اس کے پوٹینشیل پہ تو کم ہوگا. لٹل بٹ میں صرف اتنا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ٹورزم کے ریگارڈنگ اور اس کے پوٹینشیل پہ جو نا بات کرنے کے لیے صرف 1 2 3 جو ہے نا جو میجر پوائنٹس اس پہ بات کروں گا. اگر آپ کے پاس اب دیکھتے ہیں جس طرح کمپیریٹیولی اپنے بالی کی بات کی, کہیں اور کی بات کی نا, تو پاکستان میں بیچز کی کمی نہیں ہے, پاکستان میں ماؤنٹینس کی کمی نہیں ہے, پاکستان میں سینریز کی کمی نہیں ہے, پاکستان میں لش میڈوز کی جو نا گرینری کی کمی نہیں ہے. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ پاکستان میں کیوں جو نا لوگ اس طرف فوکس نہیں کرتے یا کیوں نہیں جاتے, کیونکہ لوگوں نے اس پہ کام نہیں کیا. ہمیں تو لگتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ خوبصورت ہے, لیکن ہم نے سوات نہیں دیکھا کہ سوات کتنا خوبصورت ہے. ہمیں تو لگتا ہے کہ جو نا بالی خوبصورت ہے, لیکن ہم نے گلگت بلتستان نہیں دیکھا کہ وہ کتنا خوبصورت ہے. تو کمپیریٹیولی اگر ٹورزم پوٹینشیل پہ بات کیا جائے تو دیکھو ایک واحد یہ انڈسٹری ہے جس کے ساتھ جو نا 20 سے 22 انڈسٹریز چلتے ہیں. اب جو لوگ وہاں باہر سے ٹورسٹ آئیں گے, پوری دنیا کے ٹورسٹ پاکستان آئیں گے, یا پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز سے جو نا ٹورزم آئیں گی, ناردرن ایریاز آئیں گے, وہاں اس سے کتنا جو ہے نا جاب کریشن ہے, کتنا لوگ روزگار کرتے ہیں, اور کتنا یہ جو ہے نا جی ڈی پی کو جو ہے نا کتنا اس کو جو ہے نا جی ڈی پی گروتھ کو یہ دے دیتے ہیں. مینس میں مثال دے دیتا ہوں کہ دنیا میں کچھ اکانومیز اس طرح ہے جو صرف ٹورزم پہ چلتے ہیں. میجر ان کا بیس جو انکم جو ہے وہ ٹورزم سے ہے. اب پاکستان میں کیوں جو ہے اس طرح ہو رہا ہے, یا کیوں اس پہ کام نہیں کیا گیا, یا کیوں لوگ اس طرف نہیں دیکھتے, اس کی مختلف ریزنز ہیں. میں ایک ریزن پیش کر دیتا ہوں, کیونکہ پاکستان میں کسی نے اس پہ اس طرح یوٹیلائزیشن نہیں کیا کہ یہ ایز اے انڈسٹری ہے. مینس میں آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان میں ملینز میں یہ جاب کریشن کرتے ہیں. پاکستان اس طرح ملک ہے جہاں لوگ باہر جاتے ہیں مزدوری کرنے, کام کرنے, پاکستان سے شفٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں. اور پاکستان واحد اس طرح ملک ہے جو سب سے بڑا اس میں جاب کریشن کے پوٹینشیل ہے ٹورزم میں, کہ وہ آپ کو ڈور سٹپ پہ جاب دیتے ہیں. مینس کہ یہ واحد انڈسٹری ہے کہ کوئی لوکل جو ہے نا وہ ہوٹلز میں یا کسی نیئرسٹ جگہ میں اپنے پاس کے اپنے گاؤں کے ساتھ یا اپنے ایریا کے ساتھ جاب کر سکتے ہیں. ایک اور چیز جو بہت انٹرسٹڈ ہے پوٹینشیل کے لیے ریگارڈنگ کہ اس فیلڈ میں, اس انڈسٹری میں جو ہم دیکھتے ہیں یا جو لوگ کہتے ہیں یا جو مختلف ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں یا مختلف اداروں نے اس کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور فگرز بتائے ہیں کہ پاکستان میں اتنا ٹورزم ہے, تو آلموسٹ اکارڈنگ ٹو ڈیٹا کہ پاکستان میں پریویس ایئر 1 ملین جو ہے نا ٹورسٹ آئے.
اب ایک سال میں 1 ملین ٹورسٹ کا آنا وہ کمپیریٹیولی ہم اس کی ریگارڈنگ ملائیشیا دیکھ کے, انڈونیشیا دیکھ کے, تھائی لینڈ دیکھ کے, تو یہ 200-300 ٹائمز زیادہ ہے وہ ہم سے. حالانکہ ہماری پاپولیشن کو دیکھے, پھر ہمارے ساتھ ڈائیورس کلچرز کو دیکھے, پھر ہمارے پاس ٹورزم پوٹینشیل کو دیکھے, پھر ہمارے پاس مختلف ٹورزم سائٹس کو دیکھے, یہ جو ہمارے پاس ہے وہ ادھر نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمارا ٹورزم کم ہے کمپیریٹیولی ان کے. ہمارے پاس ٹورسٹ جو انٹرنیشنل لوگ آ رہے ہیں, جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہے اس کا جو ہے نا فلو کم ہے کمپیریٹیولی, کیونکہ اب ان ڈپتھ اگر ڈیٹیل پہ جاتے ہیں تو اس طرح کا کام نہیں کیا گیا جس طرح کام کرنا چاہیے. بالکل سر. ابھی جیسے آپ نے بات کیا ہے کہ ہم لوگوں کا انڈسٹریز بہت ساری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, تو مطلب کون کون سی انڈسٹری ایسی ہے جو مین جس پہ کام ہونا چاہیے کہ ہماری اس پوٹینشیل کو بڑھایا جائے؟ لوگوں کو جتنی ایز ہوتی ہے, لوگ تب ٹورزم کا کام ہی یہ ہوتا ہے, لوگ زیادہ اس بزی لائف سے, اس مشکل زندگی سے نکل کے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ کسی آسانے والی جگہ پہ ہو, کچھ نیو ایکسپلور کیا جائے یا کچھ اس طرح کا. سب سے پہلے جو ہے نا جو اس میں جو ہے نا جو چیز رول پلے کرتی ہے وہ آپ کا ایئر لائنز ہے. ابھی بھی پاکستان میں بہت سارے ایئر لائنز ہیں جو آپریٹ نہیں ہوتے, جس کا ادھر پاکستان میں کوئی وہ نہیں ہے. اگر یہاں ایئر لائن زیادہ ہوں گے, ایئر لائن کی انڈسٹری میں, ایویشن میں زیادہ تر لوگ ہوں گے, تو ان کے بیچ جو ہے نا کمپٹیشن ہوگا. پاکستان گورنمنٹ نے یا یہاں چیمبرز آف کامرس نے یا کوئی اور جو بزنس پلیٹ فارمز ہیں, انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا. دنیا نے بہت کام کیا ہے. اب کمپیریٹیولی دنیا میں جتنا آپریٹ ہوتا ہے ایئر لائنس, جتنے ایئر لائنس ایک کنٹری کو جو ہے نا جو سروس دیتے پاکستان میں نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنے کنٹری کو ویلکمنگ بنانے کے لیے اس انڈسٹریز پہ کام کرنے, ایویشن پہ, کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایئر لائنس کے ساتھ کانٹریکٹ کریں, وہ پاکستان لے کے آئے, تاکہ آپ بھی پاکستان سے اپنا آرام سے جو ہے نا پیسے بھی کما سکتے, دنیا میں لوڈ بھی اٹھا سکتے اور پاکستان آ سکتے. پہلی بات تو یہ ایزیز پہ ہوگا. دوسرا آپ کا ویزا پروسیس ہے. اگر آپ کا ویزا پروسیس آسان ہوگا, اس میں مسئلے مسائل نہیں ہوں گے, اور وہ آرام سے, جس طرح بہت ساری کنٹریز پاکستان جیسی کنٹری کو بھی ای ویزا دیتے ہیں, آرام سے دیتے ہیں, آپ اپنے گھر سے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ لٹل بٹ گورنمنٹ نے اس پہ کام کے اپلیکیشن جو ہے نا متعارف کرا ہے, جس سے جو ہے نا آپ خود بھی ای ویزے پہ اپلائی کر سکتے ہو. یہ بہت اپریشیشن بات ہے, اپریشیٹ کرتے ہیں ہم اس کو, اس سے جو ہے نا چیز بڑی بہتر ہوگی. تیسرا جو آپ انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں نا کہ کون کون سی انڈسٹریز اس سے جڑے ہوئے ہیں یا کون کون سی انڈسٹریز پہ کام کر رہے ہیں, تو ایویشن پہلا انڈسٹری ہو گیا. دوسرا انڈسٹری جیسے آپ کا ٹورسٹ پہنچتا ہے تو آپ کا وہ ہوتا ہے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے, ٹرانسپورٹ دوسرا انڈسٹری ہو گیا, جو ڈائریکٹ اس سے مستفید ہوتے ہیں, جو ڈائریکٹ اس سے بینیفٹ لیتے ہیں. تیسرا جو نا آپ کا ہوٹل انڈسٹری ہو گیا. چوتھا آپ کا ریسٹورنٹ کا انڈسٹریز ہو گیا. پھر یہ جو مین انڈسٹریز ہے, کس کی ایک ایک انڈسٹری کے ساتھ 10 اور جڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ جو مین انڈسٹریز ہے اس میں لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ روزگار کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں. کتنی بزنسز اس سے جو نا پروموٹ ہوتے ہیں, کتنے لوگوں کو جاب ملتا ہے, آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اب جاب کے ریگارڈنگ اگر ہم بات کریں نا, تو اس طرح ڈیولپنگ کنٹریز میں جس میں جو ہے نا جاب کی شارٹیج ہو, مارکیٹ میں جاب کا لوگوں کا جو ہے نا لیبر کا سپلائی زیادہ ہو, وہاں گورنمنٹ یا کوئی ادارے یا این جی اوز اس پہ کام کرتے ہیں کہ ہم جاب کریشن کس طرح کریں. یہ ایک انڈسٹری ہے جس کو آپ لٹل بٹ پروموٹ کر کے اس سے بہت سارے جو ہے نا جابس اپرچونیٹی نکال سکتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا ڈور اسٹیپ پہ جاب مل سکتا ہے. لیکن اگر جاب کی ریگارڈنگ بات کریں یا باقی جو جس طرح ہمارا مین پوائنٹ ہے کہ نا پوٹینشیل کی بات کریں کہ اس میں کتنا ہے, تو اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو یہ واحد جو ہے نا اس طرح ملک ہے جس میں ڈفرینٹ ویدرس آپ انجوائے کر سکتے ہیں, جس میں ڈفرینٹ کچھ کلومیٹرس کے بعد ڈفرینٹ لینگویجز ہے, ڈفرینٹ کلچرز ہیں, ڈائیورس کلچرز ہیں. لوگوں کے یہ جو لینگویجز کی بات میں نے کی یا یہ کلچرز کی بات کی, کچھ سیم اردو اسپیکنگ والے میں سے کوئی 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر آگے آپ جاؤ تو لینگویج چینج ہوگا. وہی اردو ہوگا لیکن کوئی اور طریقے سے بولا, پشتو میں جائے, سرائکی میں جائے, انکو میں جائے. تو دنیا کو آنا چاہیے کہ یہ ڈائیورس کلچرز ایکسپلور کرے, لوگوں سے ملے, اس پہ کام کرے, اس پہ پیپرز پبلش کرے, دنیا کو دکھائے کہ اس طرح بھی لوگ ہیں دنیا میں رہ رہے. جس طرح جو ہے نا یورپینز, امریکنز, یہ لوگ جاتے ہیں اور پورے دنیا میں جو ہے نئے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں. پاکستان میں نہیں ہے, اس کے لیے کسی نے کام ہی نہیں کیا. جو کام کرتے ہیں وہ بھی اتنا کوالٹی کا نہیں ہے جس سے انٹرنیشنل ٹورسٹ اٹریکٹ ہو کے پاکستان ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. ابھی آپ بات کر رہے تھے جی ڈی پی وغیرہ کی, تو ہمارے پاکستان کی بالکل کوئی بھی ویلیو نہیں رکھتا ہمارے ٹورزم میں, ہمارے جی ڈی پی ٹورزم میں. تو اس کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے کہ کس طرح ہم لوگ, یہ ایک یو کے کا جو ہے نا ایک نیوز پبلشنگ ہے, اس کے ڈیٹا میں اٹھا رہا ہوں. وہ کہہ رہے کہ پاکستان نے 2.3-2.4% جو ہے نا جی ڈی پی تا کنٹریبیوشن تھا ٹورزم کا, یہ 2017-18 میں.
2019 تک یہ 5.7% ہو گیا ہے. اس سے آگے جب کووڈ آیا, کووڈ کے بعد اس نے کافی گروتھ کیا ہے, یہ کافی آگے چلا گیا. وہ کہہ رہے کہ ہمارے ایکسپیکٹیشن جو ٹریول اینڈ ٹورز کے انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ جو اپنا فگرز لیتے, اپنی سرویس کرتے, اس کی ریگارڈنگ وہ کہہ رہے ہیں یہ $1 ٹریلین کا جو ہے نا وہ ہے انڈسٹری ہے 2025 میں, ایکسپیکٹڈ اتنا ہے. اچھا, ایک اور جو ہے نا وہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ پاکستان نے 20 اپ اسٹیپ لیے ٹورزم انڈیکس میں, جو آل اوور دا ورلڈ جو ہے نا وہ کرتے, تو یہ 20 اسٹیپ آگے آ گیا, ابھی ہمارا 101 پہ نمبر ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ اس دن جو ہے نا وہ ایک سیمینار کانفرنس ہوئے دنیا میں, کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کی خوبصورت ترین جگہ, تو 10 جگہوں میں جو پوری دنیا آل اوور دا ورلڈ کا ہے اس میں ہمارا ہنزا ہے. اگر پوری دنیا میں 10 خوبصورت ترین جگہ اس میں ایک ہنزا بھی ہے. ہمارا کیپٹل جو ہے نا ورلڈ کے سیکنڈ بیوٹیفل کیپٹل میں سے ایک ہے. تو یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہے نا, لیکن ہم نے پہلے بات پوٹینشیل کی, تو یہ سارا پاکستان کا پوٹینشیل ہے ٹورزم کا. یہ دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان میں اتنا ٹورزم ہے, آپ آ سکتے ہیں. اب اس سے پہلے GDP کا آپ نے بات کی نا, کہ تو GDP گروتھ جو ہے نا وہ مین اس کے ڈائمیٹرز اور فگرز ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کو ڈٹرمائن کیا جاتا ہے. اس میں ڈفرینٹ انڈسٹریز کا رول ہوتا ہے, ہر انڈسٹری اپنی طرف سے جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ. یہ واحد انڈسٹری ہے جس پہ گورنمنٹ لگا نہیں رہے لیکن گورنمنٹ کو دے رہا ہے. بالکل ایسی, کیونکہ باقی انڈسٹریز اس طرح ہے جس پہ گورنمنٹ پروموشن میں کچھ کر رہے ہیں, اس پہ کچھ نہیں ہو رہا. آپ پورا دنیا میں دیکھیں, دنیا میں کنٹریز وائز بڑے بڑے اسٹیٹ جتنا پروموشنس پہ, اپنے ٹورزم پہ, اپنی چیزوں پہ کام کرتے ہیں, پاکستان میں کچھ اس لحاظ سے نہیں ہے. اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ انڈسٹری یہ آئے, اٹھے اور اس چیز کو یہ بیڑا اپنے سر پہ لے رہے اور آگے کام کرے. کیونکہ لوگ کیوں آئیں گے یہاں؟ تو پوٹینشیل ہے ٹورزم کا, سائٹس ہے, ماؤنٹینز ہے, بیچز ہے, ٹریکرز کے لیے اپرچونیٹیز ہے, لیکن یہاں رہائشوں کو دیکھیں, بالکل آپ اسٹے کو دیکھیں, آپ ہاسپٹلٹی کی طرف جائیں, آپ ریسٹورینٹس کو دیکھیں, آپ کانوں کو دیکھیں. اس طرح نہیں, جس طرح دنیا چاہتی ہے. دنیا تب ادھر آئے گی جب دنیا وہ ساری چیزیں انجوائے کرے گی جو ریئل دنیا کے لوگ ٹورسٹ جو باہر کنٹری میں انجوائے کرتے ہیں. پاکستان میں اگر ہم ریسٹورینٹس کی مثال لے لیں, 5 اسٹار 7 اسٹار کے لیے بہت لمیٹڈ ہے. بالکل, ایک 23-24 کروڑ پاپولیشن کے ملک میں ایک 7 اسٹار ہوٹل نہیں ہے. تو یہ ہم ٹورزم کو کس طرح جو ہے نا وہ لوگ کس طرح آئیں گے, ہم کس طرح انکریجنگ بات کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک ہم ڈائیورس فوڈس کی بات کریں نا, کہ مختلف ڈفرینٹ فوڈس کی بات کریں. اب دنیا میں جائے تو ایک ہی فوڈ اسٹریٹ میں آپ کو سی فوڈ, آپ کو ٹریڈیشنل فوڈ, ساری چیزیں ملے گی. پاکستان میں کدھر ہے؟ ہم نے کبھی دنیا کو آنے کے لیے یا دنیا کو انوائٹ کرنے کے لیے دنیا کی ضروریات پہ کام ہی نہیں کیا ہے. یہی چیز ہے. ابھی جس طرح ابھی پچھلے دنوں ہمارا ٹور تھا سوات کی طرف, سیلاب کی وجہ سے کافی روڈ ڈسٹرب تھی, لیکن وتھ ٹائم بہت کم عرصے میں واپس ری بلڈ کیا گیا اس چیز کو. لیکن بہت سارے پاکستان کے ایسے ایریاز ہیں, جس طرح اگر ہم گلگت بائی روڈ کی بات کریں تو روڈ اتنا اچھا نہیں بنا ہوا. مطلب ان چیزوں پہ بھی کام کیا جا سکتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگ, اب گلگت کسی کو جانا بائی روڈ تو پاسبل ہی نہیں ہے, مطلب وہ اتنی مشکل راستے وغیرہ, یہ انفراسٹرکچر ہمارا اس طرح پراپر نہیں ہے. اب انفراسٹرکچر کی جو بات کریں نا, کہ اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے نا, یا گورنمنٹ کام نہیں کر رہی, تو گورنمنٹ کو اس انڈسٹری سے مل بہت کچھ رہا ہے. $1 ٹریلین بہت سارا ہے جو GDP کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور جو لوگ ادھر جتنے لوگوں کو یہ روزگار دے رہے ہیں, لاکھوں لوگوں میں, گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس چیزوں پہ کام کریں. لیکن اگر گورنمنٹ نہیں کام کر رہی, ایک چھوٹا سا مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں, یہ ملم جبہ کا. ملم جبہ اس ٹائم جو ہے نا ایک پرائیویٹ کمپنی ہے سمسنگ, اس کے ہیں انڈر ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا, پہلے ملم جبہ میں اب ونٹر میں نہیں جا سکتے تھے. اب جو جن روڈس پہ, کیونکہ ملم جبہ کے ٹاپ پہ جو ہے نا پی سی وہ آپریٹ کرتے ہیں, سمسنگ کمپنی آپریٹ کرتے ہیں, تو ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر روڈز کلیئر ہوں گے تو ہمارے پاس کسٹمرز آئیں گے, ہمارا ونٹر میں یہ ہوٹل چلے گا, یہاں کے ریسٹورینٹ, یہاں کے جتنا لیبر ہے اس کو سیلری ملیں گی, یہ جو ہمارے زپ لائن ہے, یہ ہمارا جو چیئر لفٹ, یہ چیزیں چلیں گی. تو انہوں نے اپنے ریسورسز یوز کر کے اپنی گاڑیاں لیے, اپنی چیزیں لیے, جس سے روڈ کلیئر کر کے لوگوں کو ادھر تک پہنچا دیتے. تو ہم یہ پرائیویٹ ساری انڈسٹری سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ کلام میں ہے, وہ گبین جبہ میں ہے, وہ ملم جبہ میں ہے, وہ گلگت بلتستان میں ہے, اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رول نہیں ہے تو پرائیویٹ لوگ بھی اس میں رول پلے کر سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ بائی روڈ آئے گا تو گلگت میں کسی ہوٹل میں نائٹ اسٹے کرے گا تو اس کو پیسے ملیں, بینیفٹ آپ کا ہی ہے. لیکن پرائیویٹ انڈسٹری میں بھی کسی نے یہ اویئرنیس پیدا نہیں کی کہ بھائی یہ آپ لوگوں کے بینیفٹ کے لیے, آپ لوگوں کے فائدے کے, آپ اپنے روڈس کلیئر رکھو, برف میں چیزوں کو کلیئر رکھو, فیسیلیٹیٹ کرو ٹورسٹ کو.
ویلکم دیکھو یہ تب جو ہے نا لوگ آئیں گے جب وہاں کا انوائرمنٹ ویلکمنگ ہوگا, کنٹری کی پالیسیز اچھے ہوں گے, لوگ ویلکمنگ ہوں گے تو دنیا سے لوگ آئیں گے. اگر اسی طرح نہیں تو لوگ کیوں آئیں گے؟ لوگوں کا انٹرسٹ تب بڑھتا ہے جب آپ لوگوں کو کچھ دکھاتے ہو. اب ہم اتنے بیس کیوں کر رہے ہیں اور یہ پوڈ کاسٹ ہم نے شروع کیوں کیا ہے, اس کے میننگ کیا ہے, مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں وہ بیسک اویئرنیس پیدا کرے کہ بھائی اس ٹورزم انڈسٹری سے آپ لوگوں کے گھر چل رہے ہیں, آپ کا نظام چل رہا ہے, آپ لوگوں کو امپلائمنٹ مل رہا ہے, بینیفٹس بہت سارے مل رہے ہیں. تو اب اس کو ہم نے اور خود امپروو کرنا ہے, کسی کے ویٹ نہیں کرنا ہے. پتہ نہیں کب کون آئے گا, کون اس پہ کام کرے گا, پتہ نہیں کب گورنمنٹ اچھی آئے گی, کوئی ٹورزم فرینڈلی آئے گی, وہ اس پہ کام کرے گی. ہم نے خود یہ بیڑا اٹھانا ہے. ہم جتنے انڈسٹریز اس میں بزی ہے, جتنا لوگ بزی ہے, جتنا ہوٹلس کے ہے, جتنا ریسٹورینٹس کے, انہوں نے اس پہ کام کرنا ہے. سر ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیوز کافی وائرل ہو رہی تھی جو انٹرنیشنل ٹورسٹ پاکستان آئے ہوئے تھے. اس کے ریویو میں ایک چیز تھی کہ ہم لوگ جب پاکستان پلان کر رہے تھے کہ ہم لوگ پاکستان آئیں گے تو جو سب سے زیادہ بڑا ہرڈل تھا, لوگ ہمیں کہہ رہے تھے نہیں جاؤ, وہ سیف ایریا نہیں ہے, وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں. لیکن وہ یہاں پہ آئے, اس کے بعد ان کا ریویوز چینج تھے, وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو بڑا اچھا لگا اور ہم نیکسٹ بھی آئیں گے. تو یہ چیز ہے کہ ہم لوگ اگر دنیا کو دکھائیں کہ ہم لوگ اچھے ہیں تو یہ ریویوز ہمارے بارے میں لوگوں میں نہیں ہوں گے کہ نہیں جانا چاہیے یا لوگ ایسے ہیں یا ہاسپٹیبل نہیں ہیں ہم لوگ. اس میں سب سے مین چیز لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, اور لا اینڈ آرڈر سچویشن پوری دنیا میں کہیں کبھی بہتر نہیں ہے. آپ شکاگو کے امریکہ کی مثال ہے, آپ نیو یارک کی مثال لے لیں, آپ ٹورنٹو کینیڈا کی مثال لے لیں, آپ یورپ کے کوئی اچھی کنٹری کی مثال لے لیں. وہاں بھی حادثات ہوتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں, چیزیں وہاں بھی ہے, لیکن پوری دنیا میں میڈیا پازیٹیو چیزوں کو پروموٹ کرتی ہے, پازیٹیوٹی کو آگے لے کے آتے ہیں. بدقسمتی سے اس ملک کے میڈیا اور ان کے چینلز اور ان میں یہ بدقسمتی ہے کہ وہ یہ نگیٹیو چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں, پازیٹیو کو نہیں کرتے ہیں. ہم نے پازیٹیو امیج جو ہے دنیا کو دکھانا ہے ٹورزم کا, کہ ٹورزم میں پوٹینشیل الگ بات ہے, ٹورزم میں جو اپرچونیٹیز ہے وہ الگ بات ہے. سب سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ ہم پرامن قوم ہے, ہم ہاسپٹیبل قوم ہے, یہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہے, یہاں کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہے. آپ وتھ فیملی آ سکتے ہیں, آپ وتھ فیملی موو کر سکتے ہیں. میں ایک چھوٹا مثال آپ کو سوات اسٹیٹ کا دے دیتا ہوں. جس ٹائم جو ہے نا کوئی گاڑی واڑی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, ٹانگوں کا سفر ہوتا تھا, اس ٹائم جو ہے نا لوگ آتے تھے, یہ ملکاز بت یو کے سے یہ لوگ آتے تھے اور یہ وزٹ کراتے, یہ اپنے آپ کو سیف فیل کرتے تھے, کیونکہ اس ٹائم تو میڈیا بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, نہ سوشل میڈیا تھا, نہ الیکٹرانک میڈیا تھا, لیکن آپ کو سیف محسوس کرتے تھے. اب الیکٹرانکلی میڈیا آیا تو ہمارا اس ٹورزم کو, اس سیکٹر کو اور بوسٹ ملنا چاہیے کہ یہ سیف ایریا ہے, یہ لوگ ٹھیک ہے, یہاں امن ہے, بجائے اس کے کہ اس کو اوپر کرے. ہم نے اتنا نگیٹو پروپیگنڈا پھیلایا کہ اس کو اور نیچے ختم کر دیا. اگر ایک حادثہ ہوٹل میں ہوتا ہے تو میڈیا کے, سوشل میڈیا کے لوگ, الیکٹرانک میڈیا کے لوگ, یہ سارے لوگ وہاں پہنچ کے جو ہے اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ آپ بتا نہیں سکتے. لیکن اگر کوئی فورن ٹورسٹ آتا ہے, اس کا ریویو کوئی نہیں چلائے گا. بالکل ایسی چیز کہ وہ کہتا ہے کہ پاکستان پرامن ہے, دنیا کہتی ہے کہ پاکستان پرامن ہے, لیکن ہم نہیں کہہ رہے. سر اس میں بھی وہی چیز ہے کہ ہمارے لوکلز, اگر ہمارا میڈیا وہ چیز نہیں دکھا رہا تو ہمارے لوکلز جیسا انفلوئنسرز ہیں, بہت سارے اس طرح ٹریولرز ہیں, وہ یہ چیز دکھا سکتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ اس جگہ پہ ہیں, یہاں پہ بہت اچھے لوگوں کے بارے میں ریویوز, مطلب کافی سارے لوگ ہیں, لیکن وہ لوگ بھی زیادہ فوکس ان کا یہی ہوتا ہے کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کو کور کرنا ہے کہ ابھی گاڑی کا یہ ایشو ہو گیا, یہاں پہ لوگ نہیں ہیں, یہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں. اس چیز کو کوئی نہیں یہ بتا رہا ہوتا کہ بھائی یہاں کے لوکلز نے ہماری ہیلپ کی یا کس طرح چیزیں. یہ پوڈ کاسٹ کا مین بھی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. اس میں ہمارے ٹریولرز بھی آتے ہیں, انفلوئنسرز بھی آتے ہیں. ان لوگوں کو یہ ایجوکیشن دی جائے کہ آپ صرف ایک ٹریکنگ سائٹ کو کمپلیٹ کر کے وہاں سے اپنا سیلفی بنا کے یا وہاں سے اپنا جو نا کوئی ولاگ شوٹ کر کے کہ میں فلاں صاحب ادھر آئے ہوں. بھائی ادھر آنا کمال کا نہیں ہے. دنیا کو بتایا کہ میں کس طرح سے اس سائٹ پہ پہنچا اور یہاں امن ہے, آپ آ سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم جو نا وہ دیکھو, ایک جگہ پہ آپ گئے ہو, ایک جگہ آپ نے ایکسپلور کیے اور جگہ آپ نے دیکھا اور جگہ خوبصورت ہے, تو یہ آپ کی اپنی وہ ریٹنگ اور ویورز ہو ان کے بنانے کے لیے ویڈیو نہ بناؤ, ایجوکیٹ کرو لوگوں کو. میں ایک بندہ ہوں, اکیلا بندہ ہوں, یا میں اکیلی لیڈی ہوں, میرے ساتھ فیملی ہے, ہم ادھر آئے ہیں, یہاں کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہے, وی آر سیف, ہم اپنے آپ کو سیف فیل کر رہے ہیں, یہاں کوئی پریشانی والی مسئلہ نہیں. اگر آپ بھی آنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں, یہاں اپنا ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں, اپنی فیملیز کے ساتھ اپنی ویکیشن انجوائے کر سکتے ہیں. کس کو ابھی تک آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس طرح بولا ہے؟ کوئی یہ نہیں کہتا. اب اس نے اپنا سیلفی اسٹک اٹھایا ہے, اپنا ویڈیو بنا رہے ہیں اور کئی ٹریک پہ جا رہے ہیں کہ بھائی میں فلاں ٹریک پہ آئے, بس ٹھیک ہے آپ آئے ہو, بات ختم, دنیا نے آپ کو دیکھا.
ہم کہہ رہے ہیں ٹورزم کو ایز اے انڈسٹری پروموٹ کریں, اپنے آپ کو بھی, آپ بھی پروموٹ ہوں گے لیکن ٹورزم کو پروموٹ کریں. دیکھیں کہ پاکستان لوگ آئے, ویلکمنگ بنے, لوگوں کو پاکستان بلائے, یہاں کے بازاروں سے, شہروں سے لوگوں کو اٹھائے, سیف ریلیکس جگہوں پہ لوگوں کو لے کے جائے, نیئر ٹو نیچر لوگوں کا ایکسپیرینس کرائے, لوگوں کو پرسکون جگہ دکھائے, تاکہ لوگ یہاں سے بازاروں سے اپنے رش سے اپنے لیے ٹائم نکال کے خود چلے جائے. ہم نے ادھر لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں لوگوں کو بولا کہ بھائی بہت بری حالات ہیں, وہاں لوگوں کو ذبح کیا جاتا ہے, وہاں بربادی ہے, خراب حالات ہے, مسائل ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر نہیں ہے, کوئی جا نہیں سکتا, نو گو ایریا ہے, تو کس طرح پہنچ جائے گا؟ ہمارے اپنے لوگ, اپنے ملک کے لوگ, اپنے اسٹیٹ کے لوگ وہ ڈرتے ہیں وہاں جانے سے, تو باہر کا ٹورسٹ کدھر سے آئے گا؟ ریویو تب بنے گا جب جو نا ہمارے اپنے لوگ اس پہ جو نا جائیں گے. اگر اچھے ریویوز تب آئیں گے جب ہمارے لوگ جائیں گے, وہ ویڈیوز بنائیں گے اور اس کو اپریشیٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ سر. آج کی اس ڈسکشن کا اینڈ یہیں پہ ہے, اور لیکن جو چیز جو ہمارا مین فوکس ہے اس پورے پوڈ کاسٹ کا, وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. پاکستان کی ہر انڈسٹری اس ایک سنگل ٹورزم سے فیسیلیٹیٹ ہو سکتی ہے. تو آپ لوگ بھی اس چیز کو, ہمارے انفلوئنسرز ہیں, ہمارے کانٹینٹ کریٹرز ہیں, ان سب کے لیے یہ انفو ہے کہ آپ لوگ بھی گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ اس چیز میں حصہ ڈال سکتے ہیں. اور اب نیکسٹ پوڈ کاسٹ تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے اور کچھ نیو چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے کہ ہم کیسے اپنے پاکستان کو دنیا کے سامنے اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.